الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم، والصلاة والسلام على من اختص بخلق عظيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قال الله تعالى في مقام آخر: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. وقد قال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. اللہ تعالی جل جلالہ ومن والہ وتم برہانہ وعظم شانہ وعز اسمہ بحمد الثناء اس کے پیارے حبیب نبی اکرم خاتم النبیین خاتم المعصومین امام الانبیاء امام المرسلین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود و سلام کا ہدیہ نذرانہ تحفہ عرض کرنے کے بعد، خالق علم یزل کی لا ریب کتاب میں سے 2 مقامات سے آیات بینات کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ بابرکت محفل پاک معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلہ میں منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی رات یہ وہ عظیم رات ہے جس رات اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب کو زمین کی، آسمانوں کی، جنت و دوزخ کی، سدرۃ المنتہا کی اور لامکاں کی سیر کروائی، اور ساتھ ساتھ آج کی رات میں اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب کو اپنا دیدار بھی عطا فرمایا۔ واقعہ معراج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عظیم معجزہ ہے جس کا ہر پہلو ہی معجزہ ہے۔ جیسے قرآن معجزہ ہے، قرآن کی ہر آیت ہر لفظ معجزہ ہے،
ایسے ہی واقع معراج بھی معجزہ ہے اور واقع معراج کا ہر پہلو بھی معجزہ ہے۔ مختصر سے وقت میں دو تین باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی رات کے وقت۔ لیلن رات بھی مکمل نہیں بلکہ رات کا ایک مختصر سا حصہ۔ اس آیت کی گہرائی میں نہیں جاؤں گا، بات طویل ہو جائے گی۔ اس آیت میں ایک لفظ آیا ہے لیلن، رات کے وقت، کہ معراج جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کروائی رات کے وقت کیوں کروائی، دن کو کیوں نہیں ہوئی۔ ایک دو باتیں ادھر اور ایک اشارہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج کرائی تو کرائی کیوں، اللہ مقام پہ بلایا۔ معراج ہے کیا؟ اگر ہم دیکھیں معراج کیا ہے، معراج کسے کہتے ہیں؟ معراج حقیقت میں بلندی کا نام ہے۔ اور آسان کرتا ہوں، معراج کیا ہے؟ معراج اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہونے کا نام ہے۔ اور پھر ایک بندہ جب نماز ادا کرتا ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نماز میں اللہ سے سرگوشی کرتا ہے، میرے مصطفیٰ نے کہا مومن کی یہی معراج ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، فرمائے یہی موسیٰ علیہ السلام کی معراج ہے۔ تو معراج حقیقت میں ہے کیا؟ بلندی کا نام ہے، عروج کا نام ہے، اور جو جتنا عظمت والا ہے اس کی معراج بھی اتنی ہی فضیلت والی ہے، اور اس کی معراج کا ہر پہلو ہی پھر اتنی ہی فضیلت والا ہے۔ رات کے وقت معراج کیوں کروائی، دن کے وقت کیوں نہیں کروائی؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ رات کے وقت معراج کیوں ہوئی۔ فرماتے ہیں جو محب اور محبوب جب آپس میں ملتے ہیں نا، ملاقات کا وقت طے کرتے ہیں تو وہ رات کا وقت طے کرتے ہیں۔ رات کے وقت محب اپنے محبوب سے ملاقات کرتا ہے۔ ان کی ملاقات کا جو وقت ہے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس لیے رات ہی زیادہ مناسب ہے۔ کیوں؟ رات پردہ ہے، اس ملاقات کو پردے میں رکھا جاتا ہے، چھپایا جاتا ہے، اس ملاقات کو ظاہر نہیں کیا جاتا، کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی پریشان کرنے والا نہیں ہوتا، سارے لوگ سائڈ پہ ہوتے ہیں، محب اور محبوب آپس میں ملاقات کر کے راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ معراج پروردگار نے اپنے حبیب کو رات کے وقت اس لیے کرائی کہ رب بھی اپنے حبیب سے محبت کرتا ہے، مصطفیٰ بھی رب سے محبت کرتے ہیں، تو اس محبت کی ملاقات کے لیے رب نے جس وقت کا انتخاب کیا وہ رات کا وقت ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، آقا علیہ السلام سے مخاطب ہو کے عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک میں نے نہیں دیکھا آپ نے کوئی خواہش کی ہو رب نے پوری نہ کی ہو۔ آپ جو خواہش کرتے ہیں، جس چیز کا اظہار کرتے ہیں، رب آپ کی خواہش کو پوری کر دیتا ہے۔ اور پوری کیوں کرتا ہے؟ رب نے قرآن میں فرمایا ہے، فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب مجھے تیری رضا چاہیے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے۔ یہ ایک وجہ ہے کہ محب اور محبوب کی ملاقات کا وقت ہے، رات کا وقت ہے۔ رات پوے تے بے دردانو، سارے بولے نا ذرا، یہ بڑا مشہور ہے،
رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستے آن جگاوے۔ ایک اور بات، رات کے وقت معراج کیوں ہوئی؟ رات مخفی ہے، پوشیدہ ہے۔ اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی بھی قوم کی طرف کسی نبی کو بھیجتا ہے اور ایک واضح معجزہ اللہ اس نبی کو عطا کرتا ہے، اور وہ قوم جب اس نشانی کا، اس واضح معجزے کا انکار کرے تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ یہ ساری قوموں پہ قرآن پاک پڑھ کے دیکھنے ایسا ہی ہوا ہے۔ اللہ نے نبی کو بھیجا، نبی کے ساتھ معجزات کو بھیجا، نشانیوں کو بھیجا، جب قوم نے نہ مانا، انکار کیا، اللہ کا عذاب آ گیا۔ اب رات کے وقت رب نے معراج کیوں کروائی؟ اعلیٰ حضرت نے اس کو نا بڑے پیارے انداز سے اس کو ڈیفائن کیا کہ رات کے وقت معراج کیوں ہوئی۔ مطلب رات کے وقت رب نے معراج اس لیے کرائی اپنے حبیب کی امت کو عذاب سے بچانے کے لیے، اپنے حبیب کی امت کو عذاب سے بچانے کے لیے۔ قرآن میں رب کا وعدہ ہے ہمیں، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب جب تک آپ ہیں میں انہیں عذاب نہیں دوں گا، جب تک آپ ہیں میں انہیں عذاب، قرآن کا وعدہ ہے سورۃ توبہ میں، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب جب تک آپ ہیں میں عذاب نہیں دوں گا۔ اور دوسری طرف رب نے اپنا قانون بھی ذکر کیا ہے کہ جب میں کسی قوم کی طرف کسی نبی کو بھیجتا ہوں، ایک ور نشانی بھیجتا ہوں، اور وہ قوم جب اس نبی کا انکار کرتی ہے، اس معجزے کا انکار کرتی ہے تو میرا عذاب آ جاتا ہے۔ اب یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیں، ذرا بات سمجھنے والی ہے۔ قوم کی طرف نشانی آئی، انکار کیا، اللہ کا عذاب آ گیا۔ مصطفیٰ کی امت کے بارے میں رب نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب آپ کی وجہ سے میں انہیں عذاب نہیں دوں گا۔ اب رب نے عذاب بھی نہیں دینا، معراج بھی کروانی ہے، لوگوں نے انکار بھی کرنا ہے، کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے، جو نہیں مانیں گے ان پہ عذاب آئے گا۔ اور رب نے یہ بھی کہہ دیا عذاب دینا بھی نہیں دنیا میں، رب نے یہ بھی کہہ دیا میں نے معراج بھی کروانی ہے۔ پھر رب نے کیا کیا؟ رب نے رات کے وقت اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا لیا، رات کی تنہائی میں رب نے، رات کی تاریکی میں رب نے اپنے حبیب کو عرش پہ بلایا، لامکاں کی سیر کروائی، اپنا دیدار بھی عطا فرمایا، زمین کی سیر کروائی، سات آسمانوں کی سیر کروائی، اور راتوں رات میرے مصطفیٰ واپس بھی آ گئے۔ اب یہ اب راتوں رات کے وقت میرے مصطفیٰ گئے، ساری دنیا محو استراحت ہے، ساری دنیا سو رہی ہے، میرے مصطفیٰ مشرق حرام سے نکلے، مشرق اقصی تک چلے گئے، اور وہاں پہ جا کے انبیاء کرام کی امامت بھی کروائی، پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، سدرۃ المنتہا، لامکاں، پھر رب کے ساتھ گفتگو بھی ہوئی، واپس بھی آ گئے۔ رات کا وقت تھا، دنیا سوئی کی سوئی رہی، دنیا جاگی نہیں، سوئی رہی، رات گزری نہیں، میرے مصطفیٰ واپس آ گئے۔ جب صبح کا وقت ہوا میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں میں رات کو مسجد اقصی گیا تھا، لوگوں میں رات کو 7ویں آسمان تک گیا تھا، لوگوں میں رات کو سدرۃ المنتہا پہ گیا تھا، لوگوں میں رات کو لامکاں پہ گیا تھا، لوگوں میں نے رات کو اپنے رب سے گفتگو بھی کی ہے، دیدار بھی کیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے یہ معجزہ ہی ایسا ہے، ہر ایک کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ جب میرے مصطفیٰ نے کہا میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، لوگوں نے کہا نہیں ہو سکتا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا لامکاں پہ گیا، نہیں ہو سکتا، لوگوں نے مصطفیٰ نے فرمایا میں نے رب کا دیدار کیا، لوگوں نے کہا نہیں ہو سکتا۔
अब रब ने करना था तो करना क्या था, रब ने अपने हबीब को मिराज भी करवानी थी और मिराज भी करवा दी, और करवाई भी उसी वक्त जो वक्त पोशीदा है। रात के वक्त रब ने अपने हबीब को मिराज करा के उम्मत को अजाब से भी बचा लिया है और अपने हबीब को मिराज भी करवा ली है, उम्मत को अजाब से भी बचा दिया। वमा कान अल्लाह अजाब भी नहीं हुआ, लोगों ने इनकार भी किया, अजाब नहीं हुआ। अबू जहल ने इनकार किया, अजाब, अगर मिराज दिन के वक्त होती, अबू जहल ने इनकार ही करना था, अगर वो इनकार करता अल्लाह का अजाब आता, अगर अल्लाह का अजाब आता फिर रब ने जो कहा वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, ए हबीब आपकी वजह से मैंने इन्हें अजाब नहीं देना, आपकी वजह से अजाब नहीं देना। अब मुस्तफा मौजूद है, अजाब भी नहीं देना, मिराज भी करवानी है। रब ने अपने हबीब को रातों रात अजमतें भी अता फरमा दी है, उम्मत से भी बचा लिया है। एक और बात है, ईमान बिल गैब, ईमान बिल गैब क्या है कि बिन देखे किसी चीज को मानना, और जिसका ईमान बिल गैब जितना मजबूत है वो इतना ही अजमत वाला है। दुर्र मंसूर की एक हदीस पाक है आप लोगों के लिए, ईमान बिल गैब क्या है। लियाक़त अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते, सहाबा किराम भी ऐसे आगे तशरीफ फरमाते। फिर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम से पूछा है, सहाबा अजीब तर ईमान किन लोगों का है। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह फरिश्तों का। फिर मुस्तफ़ा ने फरमाया कि फरिश्तों का कैसे, उन्होंने तो अल्लाह के अनवार और तजल्लियात को देखा है। अंबिया कराम का, फिर मुस्तफ़ा ने फरमाया अंबिया कराम का कैसे, अंबिया कराम की तरफ तो वही नाज़िल होती रही। सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूल फिर हमारा ईमान अजीब तर होगा। फिर मुस्तफ़ा ने फरमाया कि तुम्हारा ईमान अजीब तर कैसे है, तुमने तो मुझे देखा है, नज़ूल कुरान को देखा है, जिब्राइल को आते जाते देखा है, तुम्हारा ईमान अजीब तर कैसे है। सहाबा ने की, या रसूल अल्लाह फिर अजीब तर ईमान किन लोगों का है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया अजीब तर ईमान उन लोगों का है जो मेरे बाद आएंगे और टूट के मुझसे मोहब्बत भी करेंगे। और उनकी मोहब्बत का मेयार क्या होगा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया उनकी ख्वाहिश ये होगी कि दुनिया की सारी चीजें हमसे ले ले और एक बार मुस्तफा का दीदार नसीब हो जाए। और इसी चीज को लेकर फिर मेरे मुस्तफा ने फरमाया काश मैं अपने उन भाइयों से मुलाकात भी करता जो मेरे बाद आएंगे, मुझ पे ईमान भी लेके आएंगे, मुझसे मोहब्बत भी करेंगे। सरकार ने सहाबा कराम को ये नहीं कहा काश मैं तुमसे मुलाकात करता। चंद एक के बारे में है तो उनको सरकार ने अपना भाई कहा, हज़रत अली के बारे में है, लेकिन तमाम सहाबा कराम के बारे में नहीं है। लेकिन उन तमाम मोमिनीन के बारे में जरूर है जिन्होंने सरकार को देखा नहीं, मोजज़ात को देखा नहीं, नज़ुल कुरान देखा नहीं, मुस्तफा का वद्दुहा का चेहरा देखा, बल्लाल की जुल्फें देखी नहीं है, लेकिन चाहते क्या है कि एक झलक नसीब हो जाए, सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। और इस बात की तस्दीक अगर करनी है तो गाजी मुमताज काजी से कर लें, आगे पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है। मुमताज कादरी को देख लें, 14 सदियों बाद आने वाला मुस्तफा के नाम पे जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। क्यों? एक मर्तबा मुस्तफा का दीदार नसीब हो जाए। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। यहाँ पे नाम सुन के लोग अपना सर कटाने को तैयार हो जाते हैं। अच्छा क्यों, आखिर क्यों इतनी फजीलत क्यों है? क्यों मेरे मुस्तफा ने फरमाया उनका ईमान भी अजीब तरह है? क्यों मेरे मुस्तफा ने फरमाया वो मेरे भाई है? सिर्फ एक चीज है, वो है ईमान बिल गैब। सहाबा कराम सरकार पे ईमान लेके आए, सरकार को देखा, मोजज़ात को देखा, नुज़ूल वही को देखा, नुज़ूल कुरान को देखा। हमारा सरकार पे ईमान है क्या? हमने सरकार को देखा? बोले। मोजज़ात को देखा, नुज़ूल वही को देखा, मुस्तफा का मक्का मदीना आना जाना देखा, बाजारों में गुजरना देखा,
नहीं देखा, हम फिर भी ईमान लेके आए। क्यों? ये है ईमान बिल गैब, ये है वो ईमान जिसकी वजह से फरमाया काश मैं अपने उन भाइयों से मुलाकात करता। और मेराज क्या है? मेराज रात के वक्त रब ने अपने हबीब को इसलिए करवाई है ताकि मेरी उम्मत के ईमान बिल गैब में मजीद इजाफा हो जाए। और जब मेरे मुस्तफा अलैहि सलाम ने आके वाकई में राज का जिक्र किया, कुछ लोगों ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। लोग आ गए जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास, अगर कोई ये कहे मैं रातों रात वहां पे गया वापस आ गया, सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया अगर कोई कहेगा क्या मतलब है? लोगों ने कहा वो तुम्हारा यार तुम्हारा दोस्त वो मोहम्मद कहता है। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया अगर मोहम्मद कहता है तो ये बात सच्ची है। हालांकि मुलाकात नहीं हुई, मुस्तफा की जुबान से नहीं सुना, किसी काफिर की जुबान से सुन के कहा अगर सरकार ने ये कह दिया है कि मैं रातों रात मस्जिद अक्सा में गया हूँ, वालका में गया हूँ, वापस भी आ गया हूँ, अगर सरकार ने कह दिया है तो मेरा ईमान बिल गैब है, सरकार ने कह दिया है तो सच फरमा दिया है। ये है रात के वक्त मेराज में ईमान बिल गैब में इजाफा हुआ है। अब सहाबा किराम ने देखा तो नहीं था, नबी अलैहिस्सलाम जो है ना मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गए, बुराक पे सवार हुए, देखा था किसी साहबी ने? नहीं देखा, लेकिन सारे सहाबा मान गए। जो मान गए वो सहाबा बने। जिसने सबसे पहले माना वो सिद्दीक बना, और जिसने सबसे पहले इनकार किया अबू जहल बना, इनकार करके मलऊन बना, और इकरार करने वाला सबसे पहले इकरार करने वाला सिद्दीक बना। अब सहाबा किराम ने कैसे माना? ना सरकार को जाते देखा, ना आसमानों पे जाते देखा, ना बुराक को देखा, ना जो है ना जिब्राइल को आते जाते देखा, कुछ भी नहीं देखा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया मैंने ये किया, मैं वहां पे गया वापस आ गया। सहाबा किराम ने अर्ज की या रसूलल्लाह आपने कह दिया है हमने मान लिया है। ये है वजह कि रब ने अपने हबीब को रात के वक्त मेराज क्यों करवाई। और एक दूसरी बात, रब ने मेराज क्यों करवाई? बड़ी हिकमतें हैं, ये भी एक मौजज़ा है। रात के वक्त मेराज भी मौजज़ा है। कोई रोशनी नहीं, कोई लाइट नहीं, बगैर रोशनी के रब अपने हबीब को ले गया। क्यों? मेरा हबीब रोशनी का मोहताज नहीं है। अच्छा, रात के वक्त चांद की रोशनी होती है, लेकिन आज बाहर जाके देखेंगे ना चांद की रोशनी नहीं होगी। चांद की रोशनी क्यों? रब बताना ये चाहता है कि चांद भी जो है ना मेरे मुस्तफा चांद के मोहताज नहीं है, बल्कि चांद भी चमकता है तो मुस्तफा के नूर से चमकता है। ये एक तवील हदीस है, फिर किसी मौका पे उस पर बात करेंगे। अब असल मौजू पे आए, मेराज क्यों करवाई? मेराज क्यों करवाई? मेराज नबी अलैहिस्सलाम का वो अजीम मौजज़ा है जो अल्लाह ताला ने बाद में जो लोग आएंगे उनको देख के अपने हबीब को मेराज करवाई है। मैं वजाहत करता हूं, जो नबी जिस कौम की तरफ आया उस कौम में जिस चीज का उरूज था, अल्लाह ने उस उरूज से बढ़ के उस नबी को मुजरा दिया है। मसलन है तो मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना था, है तो मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में क्या था? जादूगर का उरूज था, जादूगरों का जो है ना नाम था, छाए हुए थे दुनिया के कोने कोने में। और रब ने मूसा अलैहिस्सलाम को जो मुजरा दिया वो मुजरा ही ऐसा था कि जादूगर लाजवाब हो गए। जादूगर लाजवाब हो गए। जादूगर आए, रस्सियां फेंकी, सांप बन गई जादू के जरिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा फेंका, सांप बन गया, रस्सियों को खा गया। क्यों? वो जादू था, ये मुजरा है। वो आरजी था, ये मुस्तकिल है। वो जादू था, ये मुजरा है। और वो जादू खत्म हो गया, रस्सियां और सांप खा गया। लेकिन जो रब ने मूसा अलैहिस्सलाम को मुजरा दिया, असा फेंका, सांप बन गया, हाथ में पकड़ा फिर असे का असा बन गया। अब रब ने मूसा अलैहिस्सलाम को मुजरा ही वो दिया जो उस दौर के मुताबिक था। ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना, ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में तिब का उरूज था, डॉक्टर बड़े थे, तबीब बड़े थे।
حکما بڑے تھے، ہر بیماری کا علاج، ہر بیماری کا علاج، لیکن ان کے پاس علاج نہیں تھا، تو جو مر گئے اس کا علاج نہیں ہے، جو پیدائشی نابینا ہے اس کا علاج نہیں ہے۔ اب یہ وہ بیماری جن کو ان کے پاس علاج نہیں تھا، باقی ہر بیماری کا علاج موجود ہے، ہر بیماری کا حل موجود ہے۔ لیکن کیا ہوا، رب نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو معجزہ ہی وہ دیا جس پہ آ کے وہ سارے طبیب لاجواب ہو گئے۔ معجزہ دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، میں قم باذن اللہ کے حکم سے زندہ ہو، مردہ زندہ ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدائشی نابینا آئے، ہاتھ پہ اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ ارے اس دور کے اندر جہاں پہ طبیب لاجواب تھے کہ مردے کا علاج کوئی نہیں، پیدائشی نبینے کا علاج کوئی نہیں، رب نے یہی معجزہ دے کے عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ اب آ جائیں ذات مصطفیٰ کی طرف۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا ایک وہ زمانہ جس زمانے میں سرکار تشریف لائے، اور ایک آج کا زمانہ۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام صرف عرب والوں کے لیے نہیں آئے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام صرف ایک صدی کے لیے نہیں آئے، بلکہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام رہتی دنیا تک کے تمام لوگوں کے لیے نبی بن کے آئے ہیں۔ اور پھر رب نے اپنے حبیب کو معجزہ بھی وہی دینا ہے جو رہتی دنیا تک کے لوگوں کو لاجواب کرتا رہے۔ رہتی دنیا تک کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے یہاں پہ معجزہ تھا، میں معجزے سے آگے آ گیا ہوں۔ اس دور کے اندر عروج تھا شعراء کا، کلام کا، گفتگو کا۔ رب نے اپنے حبیب کو جو کلام دیا وہ کلام ہی ایسا دیا، شعراء بھی لاجواب ہو گئے، لاجواب ہو گئے۔ اور یہ اس دور کی بات ہے، ابھی سائنس نے ترقی نہیں کی تھی، اور اسی دور میں رب نے اپنے حبیب کو معراج کروائی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اگر آپ گوگل پہ دیکھیں نا تو یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے گاڑی پہ کریں گے تو 16 گھنٹوں کا سفر ہے، اور اگر یہ سفر پیدل کریں گے تو 17 دن کا سفر ہے، 16 دنوں کا سفر ہے، اور اگر یہی سفر ہوائی جہاز کے ذریعے کریں گے تو 2-3 گھنٹے کا سفر ہے۔ سائنس نے ترقی کی، پہلے سفر پیدل سواریوں پہ، سواری پہ سفر کیا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر 14, 15, 16 دنوں کا سفر۔ پھر سائنس نے ترقی کی، اور ترقی اتنی کی کہ یہ سفر جنا دنوں سے جنا کم ہو کے گھنٹوں پہ آ گیا، اور پھر سائنس نے ترقی کی، گھنٹوں سے کم ہو کے منٹوں پہ آ گیا، اور رب نے اپنے حبیب کو پھر معجزہ وہ دیا۔ رب نے فرمایا لیلن، کوئی بھی جنا ایسی سائنس آ نہیں سکتی جو رات کے ایک لمحے میں مسجد حرام چلی بھی جائے، وہاں سے واپس بھی آ جائے۔ سائنس جتنی مرضی ترقی کر لے، آج تک سائنس اتنا سفر اتنی قلیل مدت میں نہیں کر سکتی کہ کنڈی کھولی ہے، ابھی کنڈی ہل رہی ہے، سفر کر کے واپس بھی آ گئے ہیں۔ کنڈی ہل رہی ہے، سفر کر کے واپس بھی آ گئے۔ وضو فرمایا، پانی چل رہا ہے، واپس بھی آ گئے ہیں۔ زنجیر ہل رہی ہے، بستر بھی گرم ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو میرے مصطفیٰ کو رب نے زمین کے سفر کے لحاظ سے معراج کروا کے رہتی دنیا تک کے لوگوں کو بتایا، دنیا والوں قیامت تک لوگ ترقی کرتے رہیں گے، قیامت تک لوگ سفر کے معاملات کو آسان کرتے رہیں گے اور وقت کو کم کرتے رہیں گے، لیکن اتنا وقت کم کوئی نہیں کر سکتا جتنا وقت کم میں نے اپنے حبیب کے لیے کر دیا ہے۔ اگلی بات آپ ٹھان پڑی پھر کہنا سبحان اللہ۔ آج اس دور کے اندر جب قرآن نازل ہوا، کیا کسی کا دعویٰ تھا میں چاند پہ گیا ہوں؟ کسی کا دعویٰ تھا میں ستاروں پہ گیا ہوں؟ نہیں۔ آج کے دور میں یہ دعوے ہیں، کوئی کہتا ہے میں چاند پہ گیا، ستاروں پہ چلا گیا، میں وہاں پہ چلا گیا، میں وہاں پہ چلا گیا۔ اب اس دور کے اندر تو ضرورت نہیں تھی، لیکن رب نے معجزہ ہی وہ دیا، اپنے حبیب کو اتنا سفر کروایا، اتنی بلندی پہ رب اپنے حبیب کو لے گیا، چاند بھی نیچے، چاند بھی ستارے بھی سب کچھ میرے مصطفیٰ اس سے بھی اوپر ہے۔ میرا بتانا یہ چاہتا ہے
کہ اپنے حبیب کو معراج میں نے اس لیے کرائی ہے کہ میرا حبیب جو نبی بن کے آیا ہے ویسی دنیا تک کی نبی ہے اور قیامت کے قریب جا کے ترقی کرے گی اور یہاں تک کہ لوگ کہیں گے میں چاند پہ چلا گیا، میں سورج کے پاس چلا گیا، میں پہلے آسمان پہ چلا گیا، میں نے جو ہے نا ستاروں کو چھو لیا۔ رب نے اپنے حبیب کو معراج کروا کے بتایا تم چاند تک چلے جاؤ پھر بھی اس مصطفیٰ کے معجزے سے پیچھے پیچھے ہو، تم ستاروں پہ چلے جاؤ پھر بھی معجزے سے پیچھے پیچھے ہو، کیونکہ میں نے اپنے حبیب کو چاند تک نہیں بلکہ لامکان تک کی سیر کروائی ہے۔ ایک اور بات کر کے گفتگو کو سمیٹتا ہوں کیونکہ آدھے گھنٹہ مجھے کہا کیا تھا، تقریباً آدھا گھنٹہ پورا ہو چکا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، میں کہ یہ رسول ہیں اور ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت عطا فرمائی۔ منہم من کلم اللہ، کسی کے ساتھ رب نے کلام فرمایا، ورفع بعضهم درجات، اور کسی کے رب نے درجوں کو بلند فرمایا۔ کلام رب نے کس سے کیا؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ درجے رب نے کس کے بلند کیے؟ آقا علیہ السلام سے۔ اب معراج کیوں کروائی؟ ہر نبی کو جو معجزہ دیا گیا نا، ان تمام انبیاء کرام کے معجزات کو سمیٹ کر رب نے ایک معجزہ اس سے اعلیٰ بنا کے مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے۔ رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا۔ کیا معجزہ دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر سے نکلتے ہیں، کوہ طور پہ جاتے ہیں، اور کوہ طور پہ جا کے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ رب نے کلیم اللہ کا لقب دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب رب سے ہم کلام ہوئے، گفتگو سنی، دل میں خواہش پیدا ہوئی، ربی آرینی انظر الیک، اے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، رب نے فرمایا موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ نہیں کہا مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، میں کہ تو مجھے نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ عظمت، یہ فضیلت رب نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ کوہ طور پہ جاتے ہیں، رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ رب نے قرآن میں کرتے ہوئے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان کی بادشاہت بھی دکھائی ہے، زمین کی بادشاہت بھی دکھائی ہے۔ ملکوت السماوات، آسمان کی بلندیاں بھی دکھائی، زمین کی گہرائی بھی دکھائی۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں رب نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ ادریس علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جن کو رب نے مقام یہ عطا فرمایا ہے کہ وہ جنت میں ہے، بلند مقام عطا فرمایا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رب نے قرآن میں فرمایا انی متوفیک الیہ ومطہرک، ہم نے آپ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ آسمانوں پہ، اور موسیٰ علیہ السلام کلام کرنے کے لیے گئے تو گئے کہاں پہ؟ کوہ طور پہ۔ ادریس علیہ السلام بھی جنت میں، ابراہیم علیہ السلام نے زمین پہ ٹہر کے آسمانوں کو بھی دیکھا اور زمینوں کو بھی دیکھا۔ آسمانوں سے اوپر کیا ہے؟ آسمانوں سے اوپر کیا ہے؟ میں کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں کا دکھایا، سارے آسمان کی جو ہے نا بادشاہ دکھا دی۔ اب آگے مصطفیٰ کی باری۔ معراج کیوں کروائی؟ حکمت کیا ہے معراج کروانے کی؟ رب نے یہ جو انبیاء کرام کو جو 3-4 کے میں نے نام لیا ہے نا، کسی کے ساتھ رب نے کلام کیا، کسی کو رب نے جناب بادشاہ دکھائی، تو کسی کو رب نے آسمانوں پہ اٹھایا، تو کسی کو رب لے گیا جنت کے اندر۔ ان ساری چیزوں کو اکٹھا کرے تو معراج کی رات رب نے جناب رجب کی 87 شب کو اپنے حبیب کو زمین کی سیر کروائی،
آسمانوں پہ بھی لے گیا, جنت بھی دکھائی, آسمانوں کی بادشاہت بھی دکھائی, لامکان بھی دکھایا, اپنا آپ بھی دکھایا, اپنا آپ بھی دکھایا, اپنا دیدار بھی کروایا, اور ساتھ کلام بھی فرمایا. جو ساری چیزیں اور ہر نبی کو الگ الگ دی کی تھی, رب نے وہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے واقع معراج میں مصطفیٰ کو اس سے بھی اعلیٰ عطا فرما دی ہے. مصطفیٰ زمین کو بھی دیکھا, آسمان کی بادشاہت کو دیکھا, جو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا. میرے مصطفیٰ کو اٹھایا گیا, بلندی کی طرف لے جایا گیا, جیسا عیسیٰ علیہ السلام کو لے جایا گیا. میرے مصطفیٰ جنت میں گئے جیسے ادریس علیہ السلام گئے. میرے مصطفیٰ نے رب سے کلام کیا جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا. اگلی بات, موسیٰ علیہ السلام نے دیدار رب کا نہیں کیا, ابراہیم نے دیدار نہیں کیا, عیسیٰ علیہ السلام نے دیدار نہیں کیا, رب نے اپنے حبیب کو دیدار بھی عطا فرمایا ہے. قرآن پاک کی کہتا مبارکہ ہے سورہ 25 سپارے میں, سورہ شعراء کے اندر اللہ نے فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ کسی سے کلام کرے مگر کیسے, ان یکلمہ اللہ الا وحیا, وحی کے ذریعے. وحی کی مختلف صورتیں ہیں, بات لمبی ہو جائے گی, دل میں بات ڈال دینا. وحی کے ذریعے اللہ کسی سے کلام کرتا ہے, یا پھر او من وراء حجاب, پردے کے پیچھے سے, جیسے موسیٰ علیہ السلام ہے. بات سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ بس میری آ رہی جو نا آ رہی باتیں, گفتگو ختم ہونے والی ہے. اللہ کسی سے کلام نہیں کرتا مگر تین چیزیں ہیں, تین صورتیں ہیں. وحی کے ذریعے, یا پھر پردے کے پیچھے سے, جیسے کلام کیا کس سے, موسیٰ علیہ السلام سے. اور یرسل رسولا, یا رب کسی فرشتے کو بھیجتا ہے پیغام دے کر. اس کا چوتھا طریقہ قرآن میں رب نے بیان نہیں فرمایا, لیکن معراج کی رات رب نے مصطفیٰ سے جو کلام کیا, وہ مصطفیٰ نے جو رب سے کلام کیا, اس کلام کی شان کتنی ہے. نہ تو درمیان میں پردہ ہے, نہ درمیان میں وحی ہے, نہ درمیان میں فرشتہ ہے, بلکہ فرشتوں کا سردار بھی سدرۃ المنتہا پہ ہے, سردار بھی نیچے ہے, پردہ بھی کوئی نہیں ہے. میرے مصطفیٰ نے رب سے کلام کیا ہے, اور وہ کلام ایسا کلام ہے کہ جس کلام میں پردہ بھی کوئی نہیں ہے, جس کلام میں فرشتہ بھی کوئی نہیں ہے, جس کلام میں ایسی وحی بھی نہیں ہے جیسے باقی انبیاء پہ ہوتی تھی. وہ کلام ڈائریکٹ رب نے اپنے حبیب سے کیا ہے, اور وہ حبیب نے اپنے رب سے کیا ہے. اس کلام کی ایک بات بتا کے بس میرا جملہ ختم ہے. وہ کلام کیا تھا؟ رب نے فرمایا انا وانت وما سوا ذالک خلقت لاجلک. اے حبیب, ایک تو ہے, ایک میں ہوں. بڑی محبت کی بات رب نے یہاں پہ کی ہے. ایک تو ہے, المواقیت الجواہر میں امام شارانی نے لکھا ہے, ایک تو ہے اور ایک میں ہوں. وما سوا ذالک, ہم دونوں کے علاوہ جو کچھ بھی ہے نا, زمین ہے, آسمان ہے, انبیاء ہے, فرشتے ہیں, سب کچھ ہے نا, سورج ہے, چاند ہے, کیا ہے, خلقت لاجلک, یہ سارا میں نے تیرے لیے بنایا ہے. سارا میں نے تیرے لیے بنایا. میرے حبیب نے بھی ایک ایسی محبت کا اظہار کیا. میں آقا علیہ السلام نے عرض کی, مولا اگر سارا کچھ تو نے میرے لیے بنایا ہے تو پھر میں کیوں نہ عرض کروں انا وانت وما سوا ذالک ترکت لاجلک. ایک تو ہے, ایک میں ہوں. جو اس کے سوا تو نے میرے لیے بنایا ہے, وہ آج میں سب کچھ ترک کر کے تیرے پاس ہی آ گیا ہوں. سارا بنایا تو نے میرے لیے ہے, اور آج تیرے لیے ہی میں نے, تجھے دیکھنے کے لیے ہی سارا کچھ ترک کر کے آج میں تیرا دیدار کر رہا ہوں. وہی لا مکان کے مکین ہوئے, سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہے جن کے ہے یہ مقام, اور وہ خدا ہے جس کا مقام ہے. معراج میں جتنی بھی باتیں کریں, بات کرنے والا ختم ہو جائے گا, لیکن معراج کا کوئی ایک پہلو بھی ختم ہونے والا نہیں ہے. زندگیاں ختم ہوئی,
قلم ٹوٹ گئے، آپ کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔